اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواہ احمد والنسائی۔ رمضان المبارک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے۔ تو ہمارے پاس بھی تو رمضان آ گیا ہے اور اگلے رمضان کا کوئی پتہ نہیں، وہ آتا رہے گا اور ہم ہوں گے یا نہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ فرمایا، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے۔ کل ہم نے حدیث پڑھی تھی، جمعہ پر میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شعبان کی آخری تاریخ کو نبی علیہ السلام نے جمع فرما کر خطبہ دیا کہ تمہارے اوپر ایک مہینے نے سایہ کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان آنے سے پہلے بھی رمضان کی فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور رمضان آنے کے بعد بھی، شروع ہونے کے بعد بھی آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اور میں نے حدیثوں میں دیکھا ہے کہ مضمون ملتا جلتا ہے، احادیث کا مضمون ملتا جلتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک حدیث کیوں نہیں ذکر کی، بار بار کیوں ذکر فرماتے رہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کو تازہ کرنا چاہتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ روزانہ اگرچہ وہی مضمون آ جائے لیکن ہم برکت کے لیے وہی حدیثیں سنتے رہیں۔ تو آج کی حدیث کا کچھ مضمون کل والی حدیث سے ملتا ہے۔ فرمایا اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے۔ اس کی برکتیں ہر ایک کو محسوس ہو رہی ہیں کہ ماشاءاللہ کبھی اتنی جلدی نماز صبح کی ہم نے 11 مہینوں میں نہیں پڑھی، اور آج ہم سارے کے سارے اٹھ کر آ گئے، وہ نیند بھی ختم، ہر چیز ختم، بلکہ امید ہے کہ اکثر لوگوں نے یہ تہجد کے نوافل بھی آج ادا کیے ہوں گے۔ اور وہ کھانا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کا کھانا کھایا کرو، اس کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، وہ بھی آپ نے کھایا ہوگا۔ تو فرمایا شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ تو آپ حضرات اللہ کے فرض کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں نا جی؟ ہاں جی الحمدللہ۔ فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، سرکش قسم کے شیاطین جو بہت زیادہ گمراہ کرتے ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ فرمایا للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ کے لیے ہے، سبحان اللہ، کیسا عنوان اختیار کیا، اللہ کے لیے ہے اس مہینے میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ایک رات اللہ کے لیے، آپ حضرات کہتے نہیں ہیں کہ آپ ایک رات میں دوست کے ساتھ بیٹھا رہا، ساری رات گزر گئی، ہیں جی، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا
یا لکھا ہوا آپ نے پڑھا ہوگا میری یہ رات فلاں کے نام، یعنی تو راتیں فلاں کے نام کرتے ہو، یعنی اللہ کہتا ہے ایک رات میرے لیے، یعنی وہ کون سی رات ہے؟ شب قدر، ایک رات اللہ کے لیے، ساری راتیں اللہ کی ہیں لیکن شب قدر سبحان اللہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا چوکنے رہنا، کہیں وہ رات بھی تمہاری محرومیت میں نہ گزر جائے، بڑی خطرے کی بات۔ عشاء کی نماز باجماعت اور تراویح پڑھنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رات میں بھی ساری رات غفلت میں گزر جائے۔ فرمایا من حرم خیرہ فقد حرم، جو اس سے محروم ہو گیا کس رات سے؟ شب قدر کی رات سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پھر محروم ہی ہو گیا۔ جس کو یہ رات نہ ملی اور اس نے جستجو نہ کی، یہ رات نیکی میں نہ گزاری، اس نے تتبع اور تلاش اس کی نہ کی، وہ محروم ہو گیا۔ اور فرمایا آگے حدیثیں آ رہی ہیں، یہ ان میں آیا کلی طور پر محروم ہو گیا، اس رات میں بھی اپنی بخشش نہ کروائی تو پھر کون سی رات آئے گی؟ یہ کون سی رات کا انتظار ہوگا؟ آج کی حدیث پہلی تو ختم ہو گئی ہے اور میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، کچھ حضرات روزے کی حالت میں منجن ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، یہ مکروہ ہے، لہذا ان چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے۔ اگر تھوڑا سا منجن یا تھوڑی سی کوئی بھی دوا اندر چلی گئی یا غذا تھوڑی سی بھی اندر چلی گئی تو یاد رکھیں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ چیزیں استعمال میں نہ لائیں۔ البتہ مسواک روزے میں صبح کی نماز ہو یا ظہر ہو یا عصر ہو یا مغرب کا وضو کر رہے ہوں تو پورے دن میں آپ مسواک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کی خصلتوں میں سے بہترین خصلت السواک، وہ مسواک ہے، لہذا مسواک آپ ہر صورت میں استعمال کریں، بلکہ اس کا ثواب ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس وضو میں مسواک شامل ہو جائے اور باجماعت نماز پڑھے، ویسے باجماعت پڑھے تو 27 گنا ثواب ملتا ہے، مسواک کے ساتھ وضو کر کے اگر جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہے تو ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسواک ضرور استعمال کریں، لیکن منجن وغیرہ کا استعمال روزے کی حالت میں نہ کریں۔ اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کل بھی ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا تو یہ مسئلہ میں نے یہ واضح بھی کر دیا۔ مزید انشاءاللہ اس طریقے کے مسائل آتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔